وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو، انتہا پسندی کو، جہاد کو امریکہ کے تھرو ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے، اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو، اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں۔ سر، اس مسئلے کو تھوڑا آگے دیکھا جائے۔ ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اسامہ بن لادن کو شہید بولا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10% آبادی دہشت گرد ہے بندوق والی، تو پاکستان کے باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے دماغی ذہنی۔ ہم نے ابھی پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ابھی چیئرمین صاحب افغانستان میں جب رجیم چینج ہوا تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ، یہ شاید خود نہیں ہوں گے لیکن ان کے پارٹی کے نمائندگان نے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ دونوں طرف یہ اعلانات ہوئے کہ افغانستان میں غلامے کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ دونوں طرف، دونوں بڑی پارٹیوں میں سر نظریاتی ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے۔ اور سر، میرے سامنے بات ہوتی ہے، میرے بزرگ، میرے محترم، میرے والد کے بڑے قریبی، اور میں لٹرلی ان کو چاچا یا تایا سے کم نہیں سمجھ سکتا، لیڈر آف دا ہاؤس بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی۔ نیشنل ایکشن پلان، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، اور عمل کرنے والے دونوں ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ میں آتا ہوں، سوری ٹو سے، لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں، نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ سینیٹر ہوں، نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں، میں بطور ایک عام پاکستانی، جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے، ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ۔ اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائیکی ہو یا جہاں کے بھی ہو۔ سر، نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات تھی، ابھی سر تھوڑا ٹائم اس پہ لوں گا، کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سہولت کار کیا ہوتا ہے سر؟ کچھ غریب بندہ جس کے گھر میں دہشت گرد نے رات گزارا ہوگا، وہ سہولت کار ہے؟ یا سہولت کار وہ ہے کہ جس نے دہشت گرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 قیدیوں کو، دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے؟ کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ ان دہشت گردوں میں بچر آف سوات تھا، ان دہشت گردوں میں، اور جس کی بات ہوئی، جس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804، 5، 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں آپ نے۔
سر میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا، لیکن میں آتا ہوں، سوری ٹو سے، لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں، نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ سینیٹر ہوں، نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں، میں بطور ایک عام پاکستانی، جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے، سر میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ یہ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے، ہمارے دل کامتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ۔ اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائکی ہو یا جہاں کے بھی ہو۔ سر نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات تھی، ابھی سر تھوڑا ٹائم اس پہ لوں گا، کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ سہولت کار کیا ہوتا ہے سر؟ کچھ غریب بندہ جس کے گھر میں دہشت گرد نے رات گزارا ہوگا وہ سہولت کار ہے؟ یا سہولت کار وہ ہے کہ جس نے دہشت گرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 قیدیوں کو، دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے؟ کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ ان دہشت گردوں میں بچر آف سوات تھا، ان دہشت گردوں میں اور جس کی بات ہوئی، جس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا، اور جناب عارف علوی کے دستخط پہ وہ 102 قیدی رہا۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، اے پی ایس کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804، 5، 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو، ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں آپ نے۔ سر میرے خیال میں جن لوگوں نے ریکنسیلیشن کیا ہے، اب وہ جو بھی ہے تاریخ کا حصہ ہے، میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان سے نہ پوچھا گیا ہوگا نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہوگا، لیکن جو ناظرین، احمد ولی خان نے بلوچستان واقعے پر اظہار افسوس بھی کیا اور کہا کہ ہم ایسے واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور آپ نے تو بڑے بڑے دہشت گردوں کو چھوڑا ہے، جس میں اے پی ایس واقعے کا جو سرغنہ تھا، آپ نے اس کو صدر علوی کے دستخط کرا کے آپ نے اس کو عام معافی دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے دہشت گرد تھے جن کو آپ نے عام معافی دی، لیکن یہاں پر قیدی نمبر 804 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، بکری چور ہے، گائے چور ہے، کوئی چھوٹا چور ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں رہے۔ اتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کو آپ نے ریلیف دے دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن یہاں پر قیدی نمبر 804 ہے، اس کو آپ نے پکڑ کر جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ اس نے کون سا اس ملک کے لیے بڑا جرم کر لیے؟ 9 مئی ہوا کیا ہے؟ 9 مئی کرایا کس نے؟ اس کی کوئی تحقیقات کرائی جائیں، اس کی جو ہے مکمل معلومات لی جائیں، یہ کس نے کرایا اور کس نے کروایا ہے، اس کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ 9 مئی میں تو تقریباً پی ٹی آئی تو ساری ختم ہو گئی تھی، اس کو تو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، تو 9 مئی تو وہ نہیں کر سکتی، جس نے کرایا تو اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے افغانستان میں رابطے ہیں، ادھر رابطے ہیں، ادھر رابطے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیا وہ BLA میں نہیں ہو سکتے؟ یہ دہشت گردی کیا اپنا اداروں کو نہیں پتا کون کروا رہا ہے؟ 10 منٹ بعد پتہ چل جاتا ہے، یہ اس سے پہلے پتہ تھا کہ یہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں، اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ سرائکی ہوں، پنجابی، جو بھی ہوں، ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی ہیں، اور ہم ایز اے پاکستانی دیکھ کر
اس ثانیہ کو پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں کہ اس طرح کے واقعات یہ لوگ نہ کروائیں، یہ لوگ خود اس میں ملوث ہیں اور یہ لوگ خود کرواتے ہیں، یہ ایمن ولی خان نے کہا۔ ناظرین آج کی ویڈیو اتنی تھی، اللہ حافظ۔